ہر قسم کے روحانی جسمانی وظائف کے لیے پیر عصمت اللہ نقشبندی چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان پیر قاری عصمت اللہ نقشبندی۔ ہمارے سامنے وہ شخصیت موجود ہے جس کو آپ بغیر تصویر کے کبھی کبھی سوشل میڈیا پر، جیسا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا دفاع کیا، عطا اللہ بندیالوی نے جو ان پر اعتراض کیا فتاوی دیوبند پیش کر کے، الحمدللہ یہ دیوبند کا فرزند ہر محاذ پر ہمارے اکابر کا، ہمارے عقائد کا دفاع کر رہا ہے۔ میری مراد حضرت مولانا عبدالستار بالاکوٹی دامت برکاتہم عالیہ ہیں۔ حضرت سوشل میڈیا پر مفتی محمد عثمان، یہ ہرنولی والے میاں والی کے ہیں، انہوں نے ایک چیلنج دیا ہے کہ حیات النبی سما عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایک حدیث بغیر جرا کے، کوئی ایک حدیث صحیح راوی کے ثابت کر دے، میں 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ کیا فرماتے ہیں آپ ان کے چیلنج کے بارے میں؟ مفتی عثمان ہرنولی یہ خضر حیات مماتی کا شاگرد ہے، اور خضر حیات میں آپ نے شاگردوں کو 2 چیزیں سکھائی ہیں، نمبر 1 گالیاں دینا، نمبر 2 چیلنج بازی کرنا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ابھی ارشاد توحید و سنت کے مفتی محمد خان جاجروی کے بیٹے نے خضر حیات کے خلاف آدھے گھنٹے کا کلپ بنایا ہے۔ اس نے خضر کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ باقی ہمارے حضرات گالیاں نہیں دیتے، آپ اور آپ کے شاگرد گالیاں دیتے ہیں، ذرا خیال رکھیں۔ تو یہ لوگ چیلنج دیتے رہتے ہیں۔ باقی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سما عند القبر اہل سنت والجماعت کے نزدیک اتفاقی ہے۔ 1958 میں عنایت اللہ شاہ گجراتی صاحب نے سما عند قبر نبی کا انکار کیا ہے۔ اہل سنت میں کا عالم تو دور کی بات ہے، کسی چور اور ڈاکو نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سما عند القبر کا انکار نہیں کیا ہے۔ باقی رہے کہ مفتی عثمان ہرنولی کی یہ جہالت ہے، کوئی ایسا راوی ہو جس پہ جرح نہ ہو پیش کرو، تو یاد رکھیں ذخیرہ حدیث میں جتنے بھی راوی ہیں صحابہ کے بعد، ان میں سے امام عبداللہ ابن مبارک کے علاوہ ہر راوی پر جرح موجود ہے، وہ صحاح ستہ کے مرکزی محدثین ہوں یا ائمہ اربع، سب پہ جرح موجود ہے۔ ہاں مفتی عثمان ہرنولی کا یہ کہنا کہ محمد ابن مروان شیعہ ہے، اس بارے سے سن لیں، من صلی علیہ عند قبر سمیت جو حدیث مبارکہ ہے، اس کے 2 سندیں ہیں۔ ایک سند میں محمد ابن مروان سدی صغیر آتا ہے، اور بالکل وہ رافضی تھا، اور اس کی وجہ سے بعد محدثین نے اس حدیث کی سند میں، اس حدیث میں بحث کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی دوسری سند میں موجود ہے، جس میں محمد ابن مروان نہیں آتا، بلکہ محمد ابن خازم ابو معاویہ آتا ہے، جو صحیح بخاری کا مرکزی راوی ہے۔ اور اس سند کو سامنے رکھ کر محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو قبول کیا ہے۔ اور اس حدیث جن حضرات نے محمد ابن مروان کو سامنے رکھ کر حدیث کی سند میں بحث کی ہے، ان حضرات نے بھی حدیث کے مضمون کو قبول کیا ہے۔ میں ایک مثال پیش کر دیتا ہوں، صرف ایک مثال۔ حضرت علامہ ابن عبد الحادی رحمہ اللہ، یہ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے الصارم المنکی، اس میں من صلی علیہ حدیث کو موضوع قرار دیا، اور اس کے راوی محمد ابن مروان ہی کی وجہ سے کہ یہ رافضی ہے، یہ وہ ساری باتیں کی۔ آگے باقی دلائل کو سامنے رکھ کے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا، انہ یسمع السلام من القریب وَيُبَلَّغُ إِلَيْهِ ذَلِكَ مِنَ الْبَعِيدِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روزہ طہر میں درود و سلام خود سنتے ہیں، اور دور سے فرشتوں کے واسطے سے پہنچایا جاتا ہے۔ اب غور کریں، ایک محدث ہے، حدیث کی ایک سند پہ بحث کر رہا ہے، اور حدیث کے مضمون کو قبول کر رہا ہے۔ اچھا، میں چاہتا ہوں کہ مفتی عثمان ہرنولی کو منہ مانگی موت دے دوں۔ یہ حدیث مبارکہ مشکات میں موجود ہے، اور اس پہ حاشیہ لکھا ہے ارشاد توحید و سنت کے بنیادی بزرگ شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غورغشتی رحمہ اللہ نے۔ وہ لکھتے ہیں من صلی علیہ عند قبر سمیتہ ای سماحا حقیقیا بلا واسطہ۔ حاشیہ لکھ رہے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں بلا واسطہ حقیقی طور پہ سنتا ہوں، بلکہ ایک موت اور دے دوں میرے خیال سے، تاکہ کوئی کسر باقی نہ رہے۔ اسی طرح ماہنامہ
تعلیم القرآن راجہ بازار، یہی بات پوچھے گئی اس حدیث کی سند کمزور ہے، سدی صغیر آتا ہے۔ مفتی عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ نے لکھا، راجہ بازار تعلیم القرآن کے مفتی تھے، سدی صغیر کی وجہ سے یہ حدیث ضرور کمزور ہے، اس کی ایک اور سند بھی ہے۔ اور ملا علی قاری نے لکھا سندہ جید، اس کی سند جید ہے، لہذا یہ حدیث ٹھیک ہے۔ اور نیچے مولانا غلام اللہ خان صاحب کا دستخط ہے، لا شیر غلام اللہ خان۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس کو ارشاد و توحید و سنت کے بنیادی سارے بزرگ، بلکہ میں چاہتا ہوں ایک گولی اور دے دیں مفتی عثمان ہرنولی کو۔ مماتیوں، مفتی عثمان ہرنولی صاحب چیلنج دے کے اپنے آپ کو مطمئن نہ کریں، تم حضرت الوانی رحمہ اللہ کے نام پہ روٹیاں کھاتے ہو اور ان کا نام اپنے اشتہاروں پہ لکھتے ہو۔ حضرت کی کتاب ہے تحریرات حدیث، جو زندگی کی آخری تصنیف ہے، اس میں آیات النبی سما عند قبر نبی پہ 5-6 احادیث لکھی ہیں، اور اس میں یہ حدیث بھی لکھی ہے من صلی علیہ عند قبر سمیتو۔ اگر محمد ابن مروان سدی صغیر رافضی ہے تو محمد ابن خازم ابو معاویہ رافضی تو نہیں ہے نا، اس کو تو قبول کرو اللہ کے بندو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سما عند قبر نبی اتفاقی ہے، اہل سنت میں کوئی منکر نہیں۔ مماتیوں کا ایک درجن اور بھی واضح کر دوں، عام اردو کے سننے نہ سننے میں اہل سنت میں اختلاف ہے۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ فتاوی رشیدیہ میں عام اردو کے سما کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ نہیں سنتے، ان کی یہ رائے ہے، اس کو مماتی بہت اچھالتے ہیں۔ انہوں میں حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے اسی فتاوی رشیدیہ میں لکھا کہ انبیاء علیہ السلام کے سما میں کوئی اختلاف نہیں۔ مفتی عثمان ہرنولی صاحب جن کے ادھورے فتوے لے کے امت کو دھوکہ دیتے ہو اور چیلنج دیتے ہو، آپ کو چاہیے تھوڑی حیا ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ کو جن بزرگوں نے قبول کیا، بالخصوص ارشاد کے بنیادی بزرگوں نے، آپ 10 لاکھ اپنے جیب میں رکھیں، ان کے بارے میں حکم لگا دیں، آپ کیا حکم لگانا چاہیں گے کہ آپ حضرت الوانی اور حضرت غورغشتوی اور شیخ القرآن کی تحقیقات کو قبول کریں گے یا رد کریں گے؟ ماشاءاللہ۔ کیا آپ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ جو انہوں نے 10 لاکھ کا چیلنج دیا ہے، کیا ہماری اس بات کو وہ قبول کرتے ہوئے 20 لاکھ کا چیلنج دے سکتے ہیں؟ قیامت برپا ہو سکتی ہے، 10 لاکھ تو دور کی بات ہے، وہ 10 روپے بھی نہیں دے گا۔ اس نے یہ کرنا ہے، ان کا کام ہوتا ہے اعتراض کرنا، شکوک و شبہات پھیلانا، اور یہ ایک آسان کام ہے۔ دو سوکنے میں لڑتی ہے نا، کچھ نہ کر سکے ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے، شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہے۔ یہی حال مماتیوں بھائیوں کا ہے، اہل سنت کا قائد میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ مفتی عثمان ہرنولی مزید دیکھنا، کوئی اور شبہ پیدا کرے گا اور 20 لاکھ کا چیلنج دے گا، 10 لاکھ ہمیں نہیں دے گا، چیلنج ہمیں 20 لاکھ کا دے گا۔ ہم اب دیکھتے ہیں کہ 20 لاکھ کا چیلنج وہ کب دیتا ہے۔ میں مفتی عثمان حیدری صاحب سے مخاطب ہوں کہ مولانا عبدالستار بالا کوٹی دامت برکاتہم عالیہ نے آپ کے چیلنج کا جواب دیا۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، اگر آپ کے اندر دلیل کی دنیا میں کچھ موجود ہے تو آپ لائیں، فقیر عصمت اللہ نقشبندی آپ کو 10 لاکھ روپیہ دے گا۔ اگر 10 لاکھ روپیہ میں دوں گا اس کو، اگر یہ آپ کی ان تمام باتوں کا رد کر جائے اور اپنی بات حقیقت ثابت کر جائے، 10 لاکھ روپے میں دوں گا۔ بس ہم تو کہتے ہیں کہ اس کی مرضی، پیر نقشبندی صاحب سے آ کر 10 لاکھ قبول کرے یا توبہ کر کے اہل سنت بالاتفاق ارشاد توحید و سنت کے بنیادی بزرگوں کا نظریہ قبول کر لے، یہ مفتی عثمان کی مرضی ہے۔ مفتی عثمان حیدری صاحب، آپ کی اگلی ویڈیو کا ہمیں انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔